ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایشل کی انگلیاں موبائل کی اسکرین پر بے ربط گھوم رہی تھی، جیسے وہ کسی کے میسج کا شدت سے انتظار کر رہی ہو۔ یکدم دروازے کی گھنٹی بجی تو وہ چونک گئی۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور اس وقت ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر کسی کا آنا حیران کن تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے کے قریب جا کر ڈور ویور سے جھانکا اور جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی، چہرے کا رنگ یکدم فک ہو گیا، کیونکہ دروازے کے اس پار گلفام آفندی کھڑا تھا، کالی شلوار قمیض میں ملبوس، آنکھوں میں دہکتے شعلے لیے، جو سیدھا ایشل کی آنکھوں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شہر کی بھیڑ میں گم ہو جائے گی، مگر غلط فہمی کا شکار تھی۔ دروازہ پیٹنے کی آواز اس کے سوچنے کی مہلت چھین چکی تھی۔ اس نے ہڑبڑاہٹ میں بیگ اٹھایا، دوپٹہ تیزی سے اوڑھا اور دروازہ کھولنے سے پہلے اپنے خوف کو اندر کہیں دبا دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، گلفام نے ایک نظر اسے دیکھا، سر سے پاؤں تک۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا، اس کے قریب آیا اور بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسی لمحے ایشل نے نظریں چرائیں اور پلٹنے لگی تو گلفام نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ کھینچ کر زمین پر پھینک دیا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس نے صرف اتنا کہا، تم جتنا بھاگ سکتی ہو بھاگو، مگر مجھ سے، میرے سوالوں سے، میرے غصے سے، میرے اختیار سے نہیں بھاگ سکتی۔ ایشل کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر گلفام نے قدم بڑھا کر فاصلہ سمیٹ لیا۔ اس کی سانسیں اب اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ اس پر جھکا اور لمحہ بھر کو ایسے لگا جیسے کمرے میں آکسیجن ہی ختم ہو گئی ہو۔ گلفام کی انگلیاں اس کے چہرے کے قریب آئیں اور وہ جیسے کسی اور جہان میں چلی گئی۔ اتنی قربت، اتنی شدت اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ صرف کانپتی رہی جب گلفام نے آہستگی سے کہا، تمہیں لگا تھا تم ایک جھوٹے الزام کے بعد بچ کر نکل جاؤ گی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے میرے غرور کو کچلنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم میرے ساتھ چلو گی، اسی وقت، اسی لمحے، چاہے مرضی سے یا بغیر مرضی کے۔ ایشل کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ وہ صرف سر ہلانے کی ہمت کر پائی۔ آنکھوں سے ایک نمی سی بہنے لگی۔ گلفام نے دروازہ کھولا، گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور وہ بے اختیار قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی، جیسے جسم اس کا تھا اور اختیار کسی اور کا۔ گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھتے ہی اس نے گردن موڑ کر باہر دیکھا۔ ہوٹل کے نیون سائنر دھندلا چکے تھے۔ شاید تقدیر کا وہ باب شروع ہو چکا تھا جہاں اس کی مرضی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا تو گلفام نے اس کی طرف جھک کر کہا، تم نے ایک کھیل شروع کیا تھا، اب میں اسے انجام تک پہنچاؤں گا، اپنی مرضی کے انجام تک۔ اور گاڑی رات کے اندھیرے میں ایک غیر معروف سمت کو چل پڑی۔ پیچھے صرف خاموشی، ادھورے سوال اور ایک لرزتی لڑکی کا ساکت چہرہ رہ گیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سنسان سڑک کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی، صرف گاڑی کی رفتار کی آواز اور ایشل کی تیز دھڑکنیں جو اس کی سماعتوں میں شور کر رہی تھی۔ گلفام کا چہرہ سنجیدہ تھا، نظریں سڑک پر مرکوز تھیں، لیکن ہر چند لمحے بعد وہ چور نظروں سے ایشل کو دیکھ لیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے اندر اس وقت طوفان ہے، لیکن اسے زبان نہیں دی جا رہی۔ اچانک اس نے گاڑی ایک سنسان بنگلے کے باہر روک دی، دروازہ کھولا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ پھر اس کی طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور صرف ایک نظر اس کی طرف ڈال کر چلنے کا اشارہ کیا۔ ایشل کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ اس نے بمشکل قدم باہر نکالا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بنگلے کے اندر خاموشی کا راج تھا، جیسے سالوں سے یہاں کوئی نہیں آیا، مگر صاف ستھرا ماحول گلفام کی ترتیب کا پتہ دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا اور ایک دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کمرہ وسیع تھا، درمیان میں ایک بڑا بیڈ، اطراف میں نرم پردے اور روشن دان سے آتی مدھم چاندنی۔ وہ چند قدم چل کر اندر آئی۔ جب پیچھے سے دروازہ بند ہوا اور کنڈی لگنے کی آواز آئی تو اس کا وجود لرز اٹھا۔ وہ فوراً پلٹی تو گلفام اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں گہری تھیں اور لہجہ سرد۔ اس نے کہا، تم بھاگتی ہو نا ہر بار،
तुम्हारे अंदाज में मासूमियत है, मगर तुम्हारी आंखें झूठ बोलना नहीं जानती। तुमने मेरे खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया था वो सिर्फ एक खेल था ना? तुमने सोचा होगा तुम किसी और के कहने पर मुझे बर्बाद कर दोगी और खुद महफूज रहोगी। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और उसके इतने करीब आ गया कि ईशल पीछे हटती दीवार से जा लगी। वो चीखना चाहती थी लेकिन जबान जैसे मफलूज हो गई थी। वो सिर्फ आंखों से सवाल करती रही। जब गुलफाम ने अपने बाजू उसके दोनों तरफ दीवार पर रखकर उसे कैद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वो उसके चेहरे को तक रहा था। तुम्हें अंदाजा है तुमने मेरे साथ क्या किया? और अब तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही जगह है और वो है ये कैद। तुम यहां से नहीं जा सकती, ना आज ना कभी। वो करीब हुआ, इतना करीब कि उसकी खुशबू ने ईशल की सांसों को अपनी लपेट में ले लिया। उसने एक हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी को ऊपर किया और कहा, तुम आज भी खूबसूरत हो। तुम्हारी मासूमियत अभी तक मेरे अंदर कुछ तोड़ देती है, लेकिन तुम्हारी चालाकी मुझे चैन नहीं लेने देती। वो जो ये समझ रही थी कि ये सब कुछ सिर्फ इल्ज़ाम की सज़ा है, अब उसे अंदाज़ा होने लगा था कि गुलफाम सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि किसी और जज्बे में मुब्तला है जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा। वो सिर्फ खड़ी रही, खामोश, साकित। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। गुलफाम का दिल उसकी खामोशी पर कुछ लम्हों को पिघला। उसने खुद को पीछे हटाया और बेड की तरफ बढ़कर बैठ गया। उसने कहा, बैठो। अब तुम यहाँ रहोगी, इस कमरे में मेरे साथ, मेरी नज़रों के सामने, और जब तक मैं ना चाहूँ तुम ये दरवाज़ा पार नहीं कर सकती। ईशल की आंखों से बहने वाले आंसू बेहद खामोश थे। वो जानती थी ये सिर्फ इंतकाम नहीं, ये कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो शायद उसकी मर्जी से जुड़ा हो, शायद उसके किसी फैसले का खमियाजा, शायद किसी और की चाल का नतीजा। मगर अब वो कैद थी। उसके इख्तियार में ना अपने फैसले थे, ना अपने जज्बात, ना अपनी आंखों की नमी और ना ही इस दिल की धड़कन जो जाने क्यों उस शख्स के करीब होने पर एक और ही धनक के रंग छूने लगती थी, चाहे वो खुद ना चाहती हो। कमरे में मध्यम रोशनी थी और फिजा में खामोशी। ईशल सोफे के किनारे पर बैठी थी, नजरें जमीन पर जमी हुई थी, दुपट्टा कंधों से ढलक चुका था और आंखों में सुजन वाज़िहा थी। वो रोई नहीं थी, मगर उसके अंदर एक शोर था जो चीख रहा था और चिल्ला रहा था। गुलफाम बेड पर लेटा था, आंखें छत पर मरकूज थी, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। उसने ईशल को कैद तो कर लिया था, मगर उसके दिल का फैसला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। वो चाह कर भी उसकी नफी कर नहीं पा रहा था। उसकी मासूमियत, उसकी खामोशी हर बार इसके इरादे तोड़ देती थी, लेकिन जो जख्म उसे मिला था वो किसी वजाहत से नहीं भर सकता था। वो उठा और आहिस्ता कदमों से ईशल के करीब आया, उसके बालों को एक उंगली से छुआ और धीरे से बोला, तुम्हें अंदाजा है, तुमने सिर्फ मुझसे नहीं, मेरी माँ से, मेरे बाप के नाम से और मेरे सारे वजूद से बदला लिया है। तुम्हारे एक इल्ज़ाम ने मुझे मुजरिम बना दिया था, जिसे मैं साबित करते करते थक गया। लोग मुझे जानते थे, फिर भी मेरी खामोशी को कमज़ोरी समझा गया। वो सब कुछ याद है मुझे, जब पुलिस मुझे यूनिवर्सिटी से लेकर गई थी और तुम वहीं खड़ी तमाशा देख रही थी। ईशल ने आंखें बंद कर ली, आंसू अब जब्त के काबू से निकल चुके थे। वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया था, सब कुछ किसी और का प्लान था, मैं तो बस। वो खामोश हो गई। गुलफाम का लहजा थोड़ा बुलंद हुआ, तो बस तुम खामोश रही। तुमने सच क्यों नहीं बोला? तुम्हें पता था तुम्हारे खामोश रहने से मेरा कैरियर ख़त्म हो रहा है, मेरी माँ की आंखों का गुरूर टूट रहा है और मैं गुनहगार बन रहा हूँ। उसने दोनों हाथों से ईशल के बाजू पकड़े और झंझोड़ा। वो बोली, मैं डरी हुई थी, मुझे समझ नहीं आया कि क्या सच है और क्या झूठ। मेरी दोस्त अनाया ने कहा तुमने सहर को हरासा किया है और वो तुम्हें एक्सपोज करना चाहती है। मैंने सिर्फ खामोशी को बेहतर समझा, क्योंकि मुझे लगा शायद वो ठीक है। गुलफाम की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो पीछे हट गया। उसके चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें थीं। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे सुनना तक गवारा नहीं किया, तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। तुमने अपनी आंखों के सामने जो होता देखा वो मान लिया।
اور آج تم میرے سامنے ہو ایک قیدی کی طرح، لیکن تمہیں نہیں پتا تم میرے دل کی قیدی ہو۔ ایشل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے بولی، میں نے تب بھی یقین کیا تھا جب سب نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، میں تب بھی روئی تھی جب تمہیں یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا، لیکن میں کمزور تھی، بہت کمزور، تمہارے جیسا حوصلہ مجھ میں نہیں تھا۔ گلفام نے اس کے آنسو دیکھے تو خاموش ہو گیا، اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا اور ایشل وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا اور وہ جانتی تھی اب یہ کھیل صرف انتقام کا نہیں رہا تھا، یہ دلوں کی جنگ بن چکا تھا اور دونوں اپنی اپنی ہار میں کچھ چھپا رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے پر لیٹی تھی، کمرے کی خاموشی جیسے اس کے اندر کی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر دھندلا سا منظر ابھرا، یونیورسٹی کی کینٹین، دوپہر کا وقت اور انایا کا چہرہ۔ ایشل تمہیں نہیں پتا گلفام جیسا لڑکا کبھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ انایا نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ انایا نے گردن جھکائی۔ سحر نے بتایا ہے گلفام سب لڑکیوں سے فلرٹ کرتا ہے، تم بھی ہوشیار رہو، تمہاری عزت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایشل کے ماتھے پر لکیریں ابھری، دل نے انکار کیا لیکن دماغ نے وسوسے بو دیے۔ پھر کچھ دن بعد یونیورسٹی کے گروپس، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ہر طرف سحر کا سکینڈل بکھر گیا۔ تصاویر، آڈیوز، ٹیموگویاں اور سب سے آگے ایک نام، گلفام آفندی۔ گلفام کی شبیہ جو دل میں محبت کے رنگوں سے بنی تھی اچانک ایک دھندلے خاکے میں بدلنے لگی۔ ایشل نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں پوچھا، بس خاموش ہو گئی، کیونکہ اسے لگا تھا یہ معاملہ اس کا نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خاموشی ایک شخص کی دنیا کو اجاڑ دے گی۔ یونیورسٹی کے ہال میں جب گلفام کو طلب کیا گیا وہ سب کے سامنے کھڑا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے صرف ایشل کو چاہا ہے، کسی اور لڑکی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی نگاہیں ایشل کو ڈھونڈ رہی تھی جیسے وہ صرف اس سے جواب چاہتا ہو۔ ایشل، اس نے اونچی آواز میں پکارا، تم تو جانتی ہو نا، کم از کم تم تو میرا ساتھ دو۔ مگر ایشل پیچھے کھڑی تھی، اس کی نظریں زمین میں گڑی تھی، لب خاموش تھے۔ انایا آگے بڑھی، ایشل کا ہاتھ تھاما۔ چلو یہاں سے، اس طرح کے لڑکوں کے ساتھ رہنے والی لڑکیاں ہمیشہ بدنام ہو جاتی ہیں۔ ایشل نے ایک لمحے کے لیے گلفام کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں فقط بے بسی تھی، مگر اس کے قدم پیچھے ہٹ چکا تھا اور وہ انایا کے ساتھ چل پڑی۔ اس دن گلفام آفندی کی دنیا اجڑ گئی۔ ہراساں کرنے کے الزام میں یونیورسٹی نے اسے نکال دیا، پولیس نے گرفتار کر لیا اور سچ ایک بے گناہ کی چیخوں میں دفن ہو گیا۔ گلفام باہر لان میں کھڑا سگریٹ جلا رہا تھا، دھواں اس کے اندر کے زہر کو تھوڑا سا کم کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایشل نے جان پوچھ کر نہیں کیا تھا سب کچھ، لیکن پھر بھی وہ درد جو اس نے سہ لیا تھا اب وہ اسے معاف کرنے نہیں دے رہا تھا۔ اور شاید یہی محبت کی سزا ہے کہ ہم جن سے عشق کرتے ہیں انہیں سب سے زیادہ تکلیف دے بیٹھتے ہیں۔ ایشل کی آنکھیں دیوار پر ٹکی تھیں لیکن اس کا ذہن بہت دور جا چکا تھا۔ اس دن جب وہ پہلی بار گلفام سے یونیورسٹی کی لائبریری میں ٹکرائی تھی، اس کے ہاتھ سے کتابیں گری تھیں اور گلفام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، لگتا ہے آپ کے نالج کا وزن برداشت سے زیادہ ہے۔ وہ جملہ اور وہ مسکراہٹ کئی دن تک ایشل کے دل و دماغ میں گونجتی رہی۔ پھر کبھی گلفام کینٹین میں کسی نشست پر بیٹھا نظر آتا تو ایشل کا دل زور سے دھڑکنے لگتا۔ دھیرے دھیرے یہ بات چائے کے ایک کپ سے لے کر واٹس ایپ کے لمبے میسیجز تک جا پہنچی، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب گلفام نے اسے لائبریری کی خاموشی میں آہستہ سے کہا تھا، میں تمہیں چاہتا ہوں، کیا تم مجھ پر یقین کرو گی؟ اور ایشل کی نظریں جھکا کر ہاں کہہ گئی تھی۔ پھر کچھ ہفتوں بعد انایا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ایشل تم جانتی بھی ہو گلفام کیا کچھ کرتا ہے؟ یونیورسٹی کی ہر دوسری لڑکی سے بات، سوشل میڈیا پر فلرٹ اور سحر، وہ تو برباد ہو گئی اسی کی وجہ سے۔ ایشل کے قدم زمین میں دھنسنے لگے،
اس نے گلفام کے سامنے کچھ کہے بغیر صرف خاموشی اختیار کی۔ اس کی خاموشی گلفام کی بربادی بن گئی۔ آج برسوں بعد وہ دونوں ایک چھت کے نیچے موجود تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب گلفام ظالم تھا اور ایشل مظلوم تھی، مگر حقیقت کے اندر چھپی سچائی دونوں کے بیچ ایک ایسا خلا چھوڑ چکی تھی جیسے کوئی معافی، کوئی وضاحت کبھی پر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جس کمرے میں قید تھی وہاں صرف دروازہ بند نہیں تھا بلکہ ماضی کے سچ بھی قفل تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور سامنے گلفام کھڑا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ مختلف لگ رہا تھا۔ چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں گہری الجھن تھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ ایشل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں؟ اس نے بمشکل آواز نکالی۔ گلفام نے کہا، جس کھیل کا تم نے آغاز کیا تھا آج اس کا انجام ہوگا۔ گاڑی خاموشی سے سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ ایشل بار بار گلفام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا یا خود کو روک رہا تھا، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ پھر ایک ہال نما عمارت کے سامنے گاڑی رکی اور گلفام نے کہا، نیچے اترو۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی تو سامنے کانفرنس ہال تھا جہاں کچھ میڈیا کے لوگ اور چند اہم چہرے موجود تھے۔ گلفام نے سب کے سامنے مائک پر آ کر کہا، مجھے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے۔ میں نے اپنے اوپر ایک الزام کا بوجھ اٹھایا جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ صرف خاموش گواہوں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، مگر اب میں وہ سچ سب کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہال میں ایک ویڈیو چلائی گئی جس میں صاف دکھایا گیا کہ سحر اور انایا مل کر پلان بنا رہی ہیں اور گلفام کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ یہ سچ اس وقت ریکارڈ کیا گیا جب دونوں سمجھ رہی تھی کہ کمرے میں کوئی نہیں، مگر ایک پوشیدہ کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا۔ گلفام نے یہ ریکارڈنگ سنبھال کر رکھی تھی اور آج اس نے اسے سب کے سامنے لا کر ایک عہد پورا کیا تھا۔ سحر کی آنکھوں میں ہو کا عالم تھا اور انایا کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ ایشل کی نظریں جھک گئی تھیں۔ وہ نہ رو سکی اور نہ بول سکی، صرف آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ گلفام نے مائک پر آخری جملہ کہا، میں نے آج اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اسے لے کر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں دونوں خاموش تھے، صرف گاڑی کا ہلکا سا شور اور دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ فاصلے خاموشی سے طے ہوتے ہیں اور کچھ فاصلوں کو خاموشی ہی قربت بنا دیتی ہے، اور آج وہ دونوں ایک نئے مقام پر کھڑے تھے جہاں سچ تو عیاں تھا مگر رشتے ابھی آزمائش کے مرحلے میں تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی ایشل کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور گلفام دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ دونوں کے بیچ کئی لفظ ان کہے تھے مگر ماحول کی خاموشی انہیں ایک دوسرے کے اور قریب لے آئی تھی۔ ایشل کو قدموں کی آواز سنائی دی تو گلفام نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب آسان نہیں، مگر میرے لیے وہ لمحہ بھی آسان نہیں تھا جب تم نے میری بے گناہی پر یقین نہیں کیا، وہ لمحہ جب تم خاموش رہیں اور میری زندگی برباد ہو گئی۔ ایشل کی پلکیں جھکی مگر کوئی لفظ زبان پر نہ آ سکا۔ وہ صرف اتنا بولی، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے خاموشی کیوں اختیار کی۔ گلفام کے چہرے پر ایک کڑوا سا تبسم آیا اور اس نے کہا، اعتبار محبت کا پہلا تقاضا ہوتا ہے، مگر تم نے وہ نہیں دیا، اور آج جب میں نے سب کچھ بے نقاب کر دیا تو دل کا بوجھ ہلکا ضرور ہوا ہے، مگر تمہاری خاموشی کا دکھ باقی ہے۔ کمرے کی فضا بھاری تھی۔ گلفام آہستہ آہستہ چلتا ایشل کے قریب آیا اور کچھ لمحے اس کے بالکل سامنے کھڑا رہا، پھر بہت نرم لہجے میں بولا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہاری وضاحتیں نہ تمہاری ہمدردی، مگر مجھے تمہیں سب کچھ دینا ہے۔ اس نے جھک کر ایشل کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک گئی مگر ہاتھ چھڑایا نہیں۔ گلفام کی آواز میں پہلی بار نرمی اور ایک عجیب سی تھکن تھی۔ میں تمہیں لے کر یہاں اسی لیے آیا تھا کہ تم سب کچھ دیکھو اور جان سکو کہ میں کیسا انسان ہوں۔ میں چاہتا تو تمہیں بھی سزا دے سکتا تھا، تمہیں بھی بے توقیر کر سکتا تھا جیسے سب نے میرے ساتھ کیا، لیکن میں تمہیں وہی دینا چاہتا ہوں جو تمہیں ملنا چاہیے، تمہاری مرضی، تمہاری زندگی۔ ایشل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ لمحہ ایک عجیب سا سحر بن گیا تھا۔
गुलफाम की उंगलियां अभी तक उसके हाथ को थामे हुए थीं और वो दोनों खामोशी से एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। वक्त जैसे थम गया था। फिर गुलफाम ने आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़ा और पीछे हटकर कहा, कल हम वापस जा रहे हैं। अब तुम आज़ाद हो, इस घर से भी और मुझसे भी। लेकिन अगर कभी दिल ने गवाही दी कि मैं वही हूं जिस पर तुम एतबार कर सकती हो, तो बस एक बार लौट आना, मैं इंतजार करूंगा। ईशल सर झुकाकर खड़ी रही और वो कमरे से बाहर निकल गया। मगर उसके जाने के बाद कमरे में जो महक बाकी रह गई वो सिर्फ उसके वजूद की नहीं थी। वो एक एहसास था, एक ताल्लुक जो अभी मुकम्मल ना हुआ था मगर टूटा भी नहीं था। घर के दरो दीवार साकित थे, जैसे बरसों की खामोशी चुपके से उन दीवारों में जज्ब हो चुकी हो। ईशल जब वापसी के सफर से अपने पुराने घर पहुंची तो उसके कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दिल में बेयकीनी की एक लहर चल रही थी। माँ ने माथे पर प्यार से हाथ रखा तो वो बेसाख्ता उनके सीने से लग गई। माँ ने पूछा, कैसा रहा सफर? और वो सिर्फ इतना कह सकी, दिल भी कहीं रास्ते में रह गया शायद, गुलफाम के साथ। उस रात जब सब सो चुके थे, ईशल की आंखों में नींद नहीं थी। वो बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी जहां चांद मुकम्मल था। उसका जहन गुलफाम की बातों में उलझा हुआ था। तुम आज़ाद हो, लेकिन अगर कभी दिल ने गवाही दी तो लौट आना। इस एक जुमले में इतनी शिद्दत थी कि वो लम्हा बार बार पलटकर उसके दिल को मरोड़ देता। दूसरी तरफ गुलफाम शहर के उसी बंगले में था जो बरसों वीरान रहा। अब वो वहां तन्हा रह गया था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, फकत थकन थी। वो हर रात ईशल की आखिरी झलक जहन में ताज़ा करता, उसके रुकते हुए कदम, झुकी नजरें और वो एक पल का लम्स जब उसने इसका हाथ थामा था। वो लम्हा उसे बेचैन रखता। उसने खुद को मसरूफ रखने के लिए बिजनेस में सर डाला, मीडिया को बयान दिए, बदनामी को ख़त्म किया, मगर दिल का खालीपन ख़त्म ना हुआ। ईशल अब यूनिवर्सिटी वापस जा चुकी थी, मगर कुछ भी वैसा नहीं था। उसकी दोस्तें वही बातें करती थीं, वही हंसी, वही क्लासेस, मगर ईशल खुद में खो चुकी थी। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठी थी जब अचानक उसके फ़ोन पर एक पैगाम आया, तुम अब भी मेरी खामोशी सुन सकती हो। गुलफाम। उसने कांपते हाथों से मोबाइल बंद कर दिया और अगले लम्हे आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। वो जानती थी कि यह सिर्फ दिल का खेल नहीं था, ये जज्बों की वो जंग थी जिसमें हार जीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। रात को जब माँ ने आकर दबे लफ्जों में पूछा, बेटा अगर तुम चाहो तो हम दोबारा बात कर सकते हैं गुलफाम से, तो ईशल ने पहली बार सर उठाकर कहा, माँ कभी कभी कुछ फासलों का बाकी रहना ज़रूरी होता है ताकि एहसास जिंदा रहे। अभी मैं उसे मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकी। और उस रात गुलफाम ने अपने कमरे की खिड़की से चांद को देखते हुए दिल में बस इतना कहा, मैं तुम्हें लफ्ज़ों में कैद नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं तुम खुद आओ किसी दिन, सिर्फ दिल की आवाज़ पर। ये उन दोनों की जिंदगी का वो मोड़ था जहां लफ्ज़ कम और खामोशी ज़्यादा बोलती थी, और शायद कभी यही खामोशी उन दोनों को फिर करीब ले आए। वक्त किसी जख्म पर मरहम नहीं रखता, बस उसे इस कदर गहरा कर देता है कि वो वजूद का हिस्सा बन जाता है। 6 माह गुजर चुके थे। ईशल ने खुद को मसरूफ कर लिया था। यूनिवर्सिटी में नुमाइश हो रही थी, उसका प्रोजेक्ट नुमायां था और प्रोफेसर्स उससे मुतासिर। सबने कहा यह लड़की बहुत पुरअज़म है, बहुत पुरवकार, लेकिन कोई ना जान सका कि इस बावकार चेहरे के पीछे हर रात आंखों में एक चेहरा उतरता है जो बगैर इजाज़त उसकी नींद चुरा लेता है। उस दिन जब उसे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने बुलाया कि उसे बहुत बड़े आर्ट वर्कशॉप के लिए मुंतखब कर लिया गया है, तो सब बहुत खुश थे। माँ ने नम आंखों से कहा, अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे। मगर दिल के किसी कोने में एक खामोश सा सवाल था, क्या वो चेहरा वहां भी याद आएगा? उधर गुलफाम आफंदी ने अपने बिजनेस को वुसअत दी थी, मगर उसका कमरा अब भी वैसा ही था। एक दिन उसके सेक्रेटरी ने कहा, सर कल का आर्ट गाला बहुत बड़ा है,
شہر کی تمام نمایاں شخصیات آئیں گی۔ گلفام نے سر ہلایا مگر دل میں کچھ ہچکچاہٹ سی تھی۔ وہ تقاریب سے دور رہتا تھا، لیکن اس بار کچھ اور تھا، جیسے کوئی اندیکھی کشش۔ گالا کی رات روشنیوں میں سے سجی ہوئی تھی اور سٹیج پر جب ایشل کا نام لیا گیا کہ اس نے مشرقی ثقافت پر ایک منفرد فن پارہ پیش کیا ہے، تو سب نے تالیاں بجائیں۔ گلفام جو ایک کنارے پر کھڑا تھا چونک گیا۔ وہ آواز، وہ انداز، وہ ایشل تھی۔ اس کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ سٹیج سے اتر کر جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی، ایک پل کو ان کی نظریں ملیں۔ ایشل کے قدم رک گئے۔ گلفام کی آنکھوں میں حیرت نہیں، التجا تھی، اور ایشل کے چہرے پر سختی نہیں، ایک تھکن تھی، جیسے برسوں بعد کوئی اپنا دکھتا ہو پر اجنبی سا لگے۔ رات کو جب وہ ایک دوسرے سے دور کھڑے تھے لیکن ایک دوسرے کے وجود کو شدت سے محسوس کر رہے تھے، تو گلفام نے پہلی بار آگے بڑھ کر کہا، تم نے اپنی زندگی میں جو جگہ بنائی ہے وہ حیران کن ہے، مگر مجھے اب بھی لگتا ہے کہ ہم ادھورے ہیں ایک دوسرے کے بغیر۔ ایشل نے آہستگی سے کہا، محبت ادھوری ہو سکتی ہے گلفام، مگر عزت کبھی ادھوری نہیں ہونی چاہیے۔ میں اب تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ گلفام کی آنکھیں چمکنے لگیں، جیسے برسوں کا اندھیرا ایک جملے سے روشن ہو گیا ہو۔ وہ آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی ہتھیلی تھامی۔ تو پھر ہم ساتھ چلیں گے، ہر قدم پر برابر۔ اور اسی لمحے فاصلے مٹ گئے تھے، وقت تھم گیا تھا، اور تقدیر نے خاموشی سے دونوں کے ہاتھ آپس میں جوڑ دیے تھے۔ وقت نے جیسے پلک جھپکنے میں دونوں کی زندگی کا منظر بدل دیا تھا۔ ایک طرف ایشل کی خودداری اور وقار تھا، تو دوسری طرف گلفام کی بے چین محبت، جس نے اسے پھر سے مکمل کر دیا تھا۔ گلفام نے نکاح کی بات کی تو ایشل نے شرط رکھی، یہ رشتہ تبھی ہوگا جب تم اپنے خاندان سے سب کچھ واضح کرو گے، مجھے چھپ کر قبول نہ کرو، میں تمہارے نام سے پہلے اپنا احترام چاہتی ہوں۔ گلفام نے بغیر کسی لمحے کے ضیاع کے اپنی ماں سے بات کی، مگر جواب وہی پرانا تھا، وہ لڑکی جس نے تمہیں اسکینڈل میں پھنسا دیا، وہ اب ہمارے خاندان کی عزت کیسے بن سکتی ہے؟ گلفام نے تحمل سے کہا، ماں، اگر عزت صرف نام سے ہے تو پھر میرے کردار کا کیا؟ میں نے اسے تب بھی اپنایا تھا جب سب نے پیٹھ موڑی، اور اب بھی وہی فیصلہ کروں گا۔ ماں کی خاموشی میں شکست چھپی تھی، پر ہارنے کا اعتراف نہیں تھا۔ پھر بھی گلفام نے نکاح طے کیا، سادگی سے، خاموشی سے، مگر شان کے ساتھ۔ نکاح کی تقریب میں صرف چند قریبی لوگ تھے، اور جب مولوی نے ایشل کا نام پکارا تو اس کی آنکھوں میں نمی اور دل میں قرار تھا۔ قبول ہے کی گونج میں برسوں کی بے سکونی دفن ہو گئی۔ شادی کے بعد دونوں نے شہر سے دور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ایشل نے فنون لطیفہ کی کلاسز لینا شروع کی، اور گلفام نے کام میں اسے شراکت دار بنایا۔ دن خوشیوں سے بھرنے لگے، راتیں بے فکری سے، مگر زندگی کب سادگی پر قائم رہتی ہے؟ ایک دن گلفام کی ماں ان کے گھر آئیں، اچانک بغیر اطلاع۔ ان کی نظر جیسے گھر کی ہر چیز پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنی بہو کے انداز و اطوار میں خامیاں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایشل نے سلیقے سے چائے بنائی، کپ میں چینی کم رکھی، کیونکہ گلفام کی ماں کو ذیابطیس تھا۔ جب وہ چائے لے کر آئی تو ساس نے کپ کو دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں کہا، اتنی پتلی چائے تو ہمارے ہاں نوکر بھی نہیں پیتے۔ خاندان کی عزت رکھنے والی بہو کو کم از کم چائے کا ذائقہ تو آنا چاہیے۔ ایشل نے دھیرے سے نظریں جھکائیں اور نرمی سے جواب دیا، اصل عزت دل سے ملتی ہے ماں جی، نہ تو شہرت سے اور نہ دولت سے۔ اس رات گلفام نے ماں سے بات کی، آپ کا بیٹا بدل گیا ہے ماں، لیکن جو ہاتھ آپ نے مجھے تھمایا ہے وہ مجھے مکمل کر گیا ہے۔ اب اگر آپ کو اس میں کمی لگتی ہے تو شاید آنکھوں کو اپنی روشنی پر شک کرنا پڑے۔ ماں کچھ نہ بول سکی، صرف خاموش ہو کر واپس چلی گئی، اور گلفام نے اس رات ایشل کا ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہارے لیے دنیا سے لڑ سکتا ہوں، لیکن تم سے نہیں۔ تمہاری خاموشی میری پناہ ہے، اور تمہارا وقار میری پہچان۔ شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ گلفام کا رویہ، محبت
خیالداری سب ویسا ہی تھا، بلکہ وقت کے ساتھ گہرا ہو رہا تھا۔ ایشل نے بھی خود کو اس رشتے کے رنگ میں ڈھال لیا تھا، اور اب وہ صرف ایک بیوی نہیں، گلفام کی زندگی کی شراکت دار بن چکی تھی۔ مگر ایک صبح جب گلفام کے دفتر سے کال آئی اور اس نے فوراً جانا چاہا تو ایشل نے صرف اتنا پوچھا، سب خیریت ہے؟ گلفام کے چہرے پر پہلی بار ایسا تاثر تھا جسے وہ چھپا نہ سکا۔ بزنس میں بڑا جھٹکا لگا ہے، ایک پرانے پارٹنر نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، لاکھوں کا نقصان ہے۔ یہ جملہ گلفام نے جلدی میں کہا اور نکل گیا، مگر ایشل کے دل میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ دن گزرے، بات مزید واضح ہوئی۔ بزنس پارٹنر نے کمپنی کے اندرونی معلومات چوری کر کے دوسرے سرمایہ دار گروپ سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ فائلز، کلائنٹس، حتیٰ کہ پروجیکٹس تک چرا لیے تھے۔ گلفام دن رات کر کے نقصان پورا کرنے میں لگ گیا، لیکن ایشل نے پہلی بار اس کے چہرے پر تھکن دیکھی۔ وہ چہرہ جو کبھی اس کی نظروں میں پراعتماد اور مضبوط تھا، اب تھوڑا جھکا ہوا تھا۔ رات کو جب گلفام تھکا ہار آیا تو ایشل نے کھانے کے بعد اس کے سر پر تیل لگاتے کہا، اگر تمہاری زندگی میں اندھیرا آ رہا ہے تو میں دیوار بن کر روشنی روکوں گی، تم صرف اعتماد قائم رکھو۔ گلفام نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا، تمہاری یہی باتیں مجھے دوبارہ چلنے کی ہمت دیتی ہیں۔ گھر میں حالات پہلے سے ہی الجھے ہوئے تھے اور گلفام کی ماں اور بہن نے اس موقع کو خوب ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کے لہجے زہر سے بھرے تھے۔ یہ سب اسی منحوس لڑکی کے آنے کے بعد ہوا ہے، جب سے بیاہ کر آئی ہے ایک پل چین نہیں ملا۔ مگر اس بار گلفام خاموش نہ رہا، نگاہ سیدھی ماں کی آنکھوں میں ڈال کر بولا، اگر میری بیوی بدقسمت ہے تو پھر آپ مجھ پر بھی سوال اٹھائیں، کیونکہ یہ رشتہ میں نے خود چنا ہے۔ ایک پل کو کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کے پیچھے حسد کی چنگاریاں اور تیز ہو گئی۔ ایشل نے سب سنا، صرف اتنا کہا، سب کچھ سن لوں گی، برداشت کر لوں گی، بس تم ہار مت ماننا، اگر تم ٹوٹے تو شاید میں خود کو سنبھال نہ پاؤں۔ ان دنوں گلفام کا پرانا دوست فرحاد دوبارہ زندگی میں آ دھمکا، بظاہر مدد کی پیشکش کی، مگر اندر سے کوئی اور ہی کھیل چل رہا تھا۔ اس نے کہا واپس آ جاؤ شراکت داری میں، لیکن ایک شرط ہے، ایشل کو ان سب سے دور رکھو، وہ تمہاری طاقت نہیں کمزوری ہے۔ گلفام نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا، جس دن اپنی بیوی کو کمزور سمجھا اس دن مرد ہونے کا حق کھو دوں گا۔ فرحاد کے چہرے پر تلخی اتر آئی، وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ ادھر گلفام دن رات ایک کر کے قرض چکا رہا تھا، بزنس کو کھڑا کرنے کی جنگ لڑ رہا تھا، اور ایشل، وہ سب کچھ برداشت کرتی، گلفام کے ہر زخم پر مرہم رکھتی، خود چھپ کر آنسو بہا لیتی۔ ایک دن دروازے پر ایک سفید لفافہ رکھا تھا، اس پر ایک جملہ لکھا تھا جیسے کسی نے ایشل کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو، اگر چاہتی ہو کہ گلفام سلامت رہے تو اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اس کے ہاتھ لرز گئے، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ پھر اگلے دن موبائل پر میسج آیا، بزنس اس کے پاس واپس چلا جائے گا اگر تم سایہ بننا چھوڑ دو، تم اس کی کمزوری ہو اور کمزوریاں ہم مٹا دیتے ہیں۔ ایشل کی آنکھوں میں اب وہ چمک نہیں رہی تھی جو پہلے گلفام کے نام سے جگمگایا کرتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، جیسے اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو، نہ لڑتی نہ شکایت کرتی، بس خاموشی سے چلتی پھرتی، جیسے سانس لینا بھی فرض ہو گیا ہو۔ گلفام نے کئی بار محسوس کیا، ایک رات ضبط ٹوٹتا، نرمی سے بولا، ایشل تو مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہو؟ کیا مجھ پر بھروسہ ختم ہو گیا ہے؟ ایشل نے نظریں چرا لی اور مدھم آواز میں بولی، نہیں، پر میں تمہیں پہلے ہی زندگی میں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہاری پریشانی اور بڑھے۔ گلفام کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں گہری ہو گئی، دن میں کوئی اندھی گتھی سی بننے لگی، جیسے سب کچھ ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی کچھ چھوٹ رہا ہو۔ اگلے دن گلفام دفتر جا چکا تھا، ایشل دروازے پر کھڑی گملوں میں پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک ایک موٹر سائیکل اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ سوار نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، چپ چاپ اس کی طرف دیکھا اور جیب سے ایک تصویر نکال کر پھینکی۔ زمین پر گری وہ تصویر ایشل اور گلفام کی تھی، ایک ایسے زاویے سے لی گئی تھی جس سے صاف پتہ چلتا تھا
कि कोई उनके घर पर नजर रखे हुए है। तस्वीर को उठाते ही ईशल के हाथ लरजने लगे, दिल जैसे पसलियों से निकलकर हलक में आ गया हो। वो भागना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर वो वहीं खड़ी रह गई। अचानक गुलफाम के वो अल्फाज याद आए, अगर तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई भी तकलीफ आसान है। उस रात गुलफाम घर आया तो ईशल का जर्द चेहरा देखकर उसका दिल धड़क उठा। वो उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा। क्या छुपा रही हो? अभी इसी वक्त सब कुछ बता दो। ईशल की आंखों का बंद टूट गया। वो रो पड़ी बिलक बिलक कर। लिफाफा, धमकी वाले पैगामात, तस्वीर, सब लाकर गुलफाम के सामने रख दिया। गुलफाम का चेहरा सुन्न हो गया। फरहाद, ये सब उसी की चाल है। वो जानता है कि तुम मेरी कमजोरी नहीं मेरी ताकत हो, इसीलिए तुम्हें दूर करना चाहता है ताकि मैं फिर उसके रहमो करम पर चला जाऊं। ईशल ने लरसते हाथों से गुलफाम का हाथ थाम कर कहा, अगर तुम कहो तो मैं चली जाती हूं, लेकिन खुद से नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। गुलफाम ने फौरन दोनों हाथों से उसके हाथ जकड़ लिए, जैसे वो कहीं फिसल ना जाए। नहीं, कभी नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी होगा तुम उसमें शामिल होगी। अब हम छुप कर नहीं जिएंगे, अब हम उनका सामना करेंगे। उसी रात गुलफाम ने पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई और घर की हिफाजत के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया। अगली सुबह जब वो दफ्तर पहुंचा तो रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने झिझकते हुए एक खत थमा दिया। गुलफाम ने खोलकर पढ़ा और जैसे वक्त थम सा गया। आपको कंपनी से मुअत्तल किया जाता है जब तक अंदरूनी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती। फरहाद ने अब आखिरी बार खेल दिया था। जब जिंदगी की सारी बुनियादें लरजने लगी तो बाज़ औक़ात इंसान को वो सहारा भी लेना पड़ता है जिसकी कभी तवक्को भी ना की हो। गुलफाम की मुअत्तली ने सब कुछ उलट दिया। कंपनी के दरवाजे उस पर बंद हो चुके थे। फरहाद ने कानूनी रास्तों से ऐसे शवाहिद तैयार कर लिए थे जिनके तहत गुलफाम को फ्रॉड, एतमाद शिकनी और दाखिली मालूमात लीक करने जैसे इल्ज़ामात में उलझा दिया गया। मीडिया में नाम आया, खबरों में चेहरा और ख़ानदान में रुसवाई। ईशल जैसे सदमे में चली गई। सारा दिन वो गुलफाम के चेहरे को तकते रहती जो खामोशी की चादर ओढ़े बैठा रहता। ना कोई शिकायत, ना दिफा, बस एक गहरी खामोशी, जैसे अंदर कुछ मर रहा हो। उधर गुलफाम की माँ ने अब खुले लफ्ज़ों में कहना शुरू कर दिया, हमने पहले ही कहा था ये लड़की कदम कदम पर नहूसत लाई है। ईशल ने सब कुछ सुना, जब्त किया, लेकिन जब गुलफाम की बहन ने आकर कहा, अगर तुम वाकई से मोहब्बत करती हो तो खुद इसे छोड़ दो ताकि ये अपनी बेगुनाही साबित कर सके, तब ईशल के अंदर कुछ टूट गया। उसने फैसला कर लिया और वो रात आई जब उसने गुलफाम के सामने खामोशी से एक कागज़ रखा और कहा, यह तलाक नामा नहीं, एक मुआहदा है। मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ से जा रही हूँ। जब तुम दोबारा से संभाल लो मुझे वापस बुला लेना। गुलफाम ने गुस्से से वो कागज़ फाड़ दिया। मेरे लिए तुम मेरा घर हो और कोई शख्स अपने घर को यूं छोड़ने का मुआहदा नहीं करता। लेकिन ईशल संभली रही। अब ये जंग तुम्हें तन्हा लड़नी है। लोग मेरे वजूद को तुम्हारी कमज़ोरी समझते हैं तो मैं पीछे हट जाती हूँ, वक्ती तौर पर, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साए की तरह तुम्हारे साथ रहूँगी। अगले दिन वो घर छोड़कर अपनी खाला के यहाँ चली गई, किसी को कुछ भी बताए बगैर। गुलफाम की हालत बिगड़ती गई, वो बिखरने लगा। उसके चेहरे से रोशनी जैसे गायब हो गई थी। अब वो सिर्फ एक खामोश जंगजू था जिसके पास ना हथियार था और ना ही साथी, मगर किस्मत की एक नाजुक लकीर अभी बाकी थी। उसी दिन ईशल की एक पुरानी दोस्त सानिया, जो एक मारूफ वकील थी, उसने उससे राब्ता किया। मैंने तुम्हारे शौहर की केस की फाइल की तफसील देखी है। तुम चाहो तो मैं ये केस खुद लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी कुछ कदम उठाने होंगे। ईशल ने कहा, अगर मेरी मोहब्बत उसकी ताकत ना बन सकी तो अब मेरा किरदार उसकी ढाल बनेगा। और वो जो कल तक एक सादा बीवी थी अब एक जंगजू बनने जा रही थी। उसने फरहाद की फाइलों की छानबीन शुरू की, सानिया के साथ बैठकर कानूनी निकात को पढ़ने लगी और सबसे बढ़कर उसने अपने शौहर की बेगुनाही पर यकीन किया। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, ईशल जाग रही थी। एक मेज पर कंप्यूटर, फाइलों का ढेर और कागजों पर जमी आंखें।
अब وہ صرف ایک بیوی نہیں تھی بلکہ ایک محافظ تھی، گلفام کے حق کے لڑنے والی ایک عورت۔ ثانیہ اس کے ساتھ ہر قدم پر موجود تھی۔ دن کے وقت کورٹ میں فائلیں جمع ہوتی، رات کو سچ کی تہ کھولی جاتی۔ ایک رات جب وہ فرحاد کی کمپنی کی ایک پرانی مالی رپورٹ دیکھ رہی تھی تو اچانک ایک نمبر اس کی نظر میں کھٹکا، ایک ایسا بینک اکاؤنٹ جس کا کوئی ریکارڈ میں فائلوں میں موجود نہیں تھا، مگر وہ ہر مہینے بڑی رقم وصول کرتا تھا۔ رپورٹ پر دستخط فرحاد کے تھے اور تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اکاؤنٹ گلفام کے نام پر کھولا گیا تھا، مگر گلفام نے ایسا کبھی کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا اور نہ ہی پیسے لیے تھے۔ ثانیہ نے ایشل کی طرف دیکھا۔ یہی وہ جھوٹ ہے جس پر کیس بنایا گیا۔ یہ جعلی اکاؤنٹ ثابت ہو جائے تو سارا کیس ٹوٹ جائے گا۔ اس ثبوت کی نقل لے کر وہ اگلے دن کورٹ میں پیش ہوئیں اور گلفام کا مقدمہ دوبارہ کھولنے کی درخواست دی گئی۔ دوسری طرف گلفام اب ٹوٹنے کے قریب تھا۔ روز نئے الزامات، سماجی دھچکے اور سب سے بڑھ کر ایشل کی غیر موجودگی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں سب سے بڑا وار کھیل چکی ہے۔ عدالت میں پہلی پیشی کے دوران جب وکیل نے جعلی اکاؤنٹ کا ثبوت پیش کیا تو جج نے حیرانی سے فرحاد کی طرف دیکھا، جو بوکھلا گیا۔ جھوٹ پکڑا گیا اور گلفام کو عبوری طور پر بری کر دیا گیا۔ ساتھ ہی تحقیقات کا حکم جاری ہوا۔ اس دن پہلی بار گلفام کی ماں نے ایشل کو اپنے بازوؤں میں بھر کر روکا، جیسے برسوں کی سرد مہری کسی ایک لمحے میں پگھل گئی ہو۔ نم آنکھوں سے بولی، میں نے اسے غلط سمجھا تھا، یہی تو تیرا اصل سہارا نکلی۔ گلفام نے نظریں نیچی کی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے کسی دھوپ زدہ راستے پر اچانک کوئی ٹھنڈی چھاؤں مل گئی ہو، اور وہ بولا، اس نے مجھ پر یقین رکھا جب مجھے خود پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ رات ایک نئی صبح کا پیش خیمہ تھی۔ جب وہ گھر آیا، دروازہ کھلا تھا اور ایشل بالکل سامنے کھڑی تھی۔ گلفام نے کچھ کہے بغیر اس کے قدموں میں بیٹھ کر سر جھکا دیا، جیسے اپنی ہار اس کے قدموں میں رکھ دی ہو۔ میں ہار گیا تھا، تم نے بچایا مجھے۔ ایشل نے اس کا چہرہ تھاما، نرم لہجے میں بولی، محبت ہار جایا کرے تو یہ دنیا صرف فرحاد جیسے لوگوں کے لیے بچ جائے گی۔ اب وہ تنہا نہیں تھے، اب وہ صرف عاشق نہیں تھے، وہ دو جنگجو تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سچ کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ گلفام کو کمپنی میں عبوری طور پر بحال کر دیا گیا۔ بورڈ پر شدید دباؤ تھا اور ثبوتوں کی کمی نہیں رہی تھی، مگر ابھی مکمل فتح باقی تھی۔ اصل لڑائی شروع ہونے والی تھی، جس کی تیاری میں ثانیہ اور ایشل نے خود کو جھونک دیا۔ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس، فرحاد کی ای میلز اور وہ تمام اندرونی معاہدے نکالنے شروع کیے جن کی مدد سے فرحاد نے کمپنی کے اندر سازش کا جال بچھایا تھا۔ یہ ایک خطرناک کھیل تھا، کیونکہ جیسے جیسے سچ سامنے آتا ویسے ویسے خطرہ بھی بڑھتا، اور اسی دوران ایشل کی طبیعت عجیب طرح سے بگڑنے لگی۔ وہ راتوں کو جاگ جاتی، کبھی سینے میں جلن، کبھی چکر، کبھی بینائی دھندلا جاتی، اور کبھی بدن اتنا کمزور ہو جاتا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ گلفام نے اسے کئی بار سمجھایا کہ یہ سب کورٹ اور دفتر کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ وہ ہنستی رہی، خاموش رہی، جیسے اندر ہی اندر کسی طوفان سے نبرد آزما ہو۔ مگر جس دن وہ اس کے سامنے اچانک زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی تو جیسے اس کی دنیا تھم گئی۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی، رپورٹس کے انتظار میں سانسیں رکی ہوئی تھیں، اور جب ڈاکٹر اندر آیا اس کی آنکھوں میں وہ گہری سنجیدگی تھی جو اچھے نتائج کی پیش گوئی نہیں کرتی۔ ایشل کے جسم میں زہر کے معمولی مگر مسلسل اثرات ہیں۔ لگتا ہے جیسے کوئی اسے دھیرے دھیرے کوئی ایسا مادہ دے رہا ہو جو اس کے جسمانی نظام کو اندر سے نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک پل کو گلفام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو دشمن سے میدان میں لڑنے نکلا تھا، اب خطرہ اس کے گھر کے اندر تھا۔ گلفام کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہے تھے، زہر دھیرے دھیرے کسی قریبی کے ہاتھ سے دیا جا رہا ہے۔ یہ جملے اس کے اندر ایک بھون چال کی طرح گونج رہے تھے۔ فوراً اس کا شک گھر کی ملازمہ کی طرف گیا۔ اس نے فوراً پرائیویٹ سیکیورٹی کو حکم دیا کہ ملازمہ کی نگرانی شروع کی جائے، ہر حرکت پر ہر وقت کا ریکارڈ رکھا جائے،
حتیٰ کہ کھانے پینے کے برتن تک لیبارٹری بھجوا دیے گئے، مگر چند دن کی تفتیش میں کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ وہ معاملہ الجھنے لگا اور اسی دوران گلفام کو ایک بات یاد آئی۔ ایشل اکثر اپنی خالہ کے ہاں جاتی تھی، ان سے محبت بھی کرتی تھی اور وہاں کھانا بھی کھاتی رہی تھی، کبھی ساتھ بھی لے آتی اور کبھی وہیں کھاتی۔ گلفام نے کبھی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ ہو رہا تھا اس نے اس کے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا پیدا کر دیا، جیسے کچھ نظر کے سامنے ہوتے ہوئے بھی چھپا ہو۔ گلفام کا دل جیسے کسی اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک دن وہ شام کے وقت خالہ کے گھر کی پچھلی طرف سے دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ روشنی مدھم تھی اور پردے مکمل کھینچے گئے تھے۔ وہ آہستہ سے اس گوشے کی جانب بڑھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اچانک ایک فون کال کی آواز سنائی دی۔ یہ خالہ کی آواز تھی، وہ کسی قریبی رشتہ دار سے بات کر رہی تھی۔ گلفام سانس رو کے سننے لگا۔ مجھے تو پہلے دن سے یقین تھا کہ اس رشتے کا انجام کچھ ایسا ہی ہوگا۔ خالہ کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ ہم نے جو کچھ پلان کیا وہ آخر کار رنگ لانے لگا ہے۔ اب گلفام خود اسے چھوڑ دے گا۔ جب لمبی بیماری گلے پڑتی ہے نا تو اچھے اچھوں کی محبت آزمائش میں ہار جاتی ہے۔ کب تک بیمار بیوی کا بوجھ اٹھائے گا؟ اور کیا اس کی ماں کسی ایسی لڑکی کے سہارے چھوڑ دے گی جو اندر سے گل سڑ چکی ہو؟ گلفام کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن خالہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ بولی، ان دونوں کی بربادی کی خوشی میں ہم ایک اور دھماکہ کریں گے، تمہاری اور میری بیٹی انایا کی شادی کا۔ اور اس کے ساتھ ہی خالہ نے زوردار قہقہا لگایا، اچانک جیسے کسی نے سب کڑیاں اس کے سامنے رکھ دی ہوں۔ انایا؟ وہ تو شروع سے ان دونوں کے درمیان دوریاں ڈالنا چاہتی تھی، کبھی سحر کے ذریعے کبھی اپنے لفظوں سے۔ ایشل کو گلفام کے خلاف کرنے میں مصروف رہی۔ گلفام کی سانس روکی، ذہن سن ہو گیا۔ خالہ کی باتیں، انایا کی چالاکی اور ایشل کی خاموش اذیت، سب ایک خوفناک پزل کی طرح جڑتے چلے گئے۔ اب شاید انایا اپنے جھوٹ بے نقاب ہونے کا بدلہ ایشل کی زندگی چھین کر لینا چاہتی تھی، اور خالہ وہ تو ابتدا سے ہی اس رشتے کے خلاف تھی۔ گلفام دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دل میں سلگتی ہوئی آگ کے ساتھ وہ جان چکا تھا کہ دشمنی محض سادہ نہیں تھی، یہ ایک مکمل منصوبہ تھا جس میں ایشل صرف ایک مہرہ تھی، اور اس کی خاموشی، اس کی بیماری سب ایک سازش کا حصہ تھا۔ جس عورت کو ایشل ماں کی طرح مانتی رہی، جسے وہ اپنی محفوظ پناہ گاہ سمجھتی تھی، وہی اسے آہستہ آہستہ ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اور گلفام، وہ اس سازش کا آخری ہدف تھا، تاکہ اس کی زندگی بکھر جائے، اس کا اعتماد ٹوٹے اور پھر سے اسی کنٹرول میں آ جائے جہاں سے نکلنے کی کوشش اس نے کی تھی۔ گلفام کے سامنے اب ایک نئی جنگ کھڑی تھی، صرف فرحاد سے نہیں بلکہ ان چہروں سے جو اپنوں کا لبادہ اوڑھ کر دشمن بن چکے تھے۔ واپسی پر گلفام نے پہلی بار ایشل کے ساتھ غصے سے کہا، میں سب برداشت کر لوں گا، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایشل نے مدھم سی آواز میں جواب دیا، یہ میری نہیں ہماری جنگ ہے، اور اب میں بھی رحم نہیں کروں گی۔ اسی رات ایشل نے ثانیہ سے کہا، ایک ذاتی مقدمہ بھی دائر کرو میرے قتل کی کوشش کا، اور ملزم وہی ہوں گے جنہیں میں زندگی بھر اپنا مانتی رہی۔ اس رات دونوں نے فیصلہ کیا، اب صرف گلفام کا نام نہیں بچانا، ایشل کی جان بھی بچانی ہے، اور اس کے لیے جو آخری وار ہوگا وہ بھرپور اور بے رحم ہوگا۔ عدالت کا کمرہ خاموش تھا، لیکن خاموشی کے اندر طوفان سانس لے رہا تھا۔ ثانیہ نے آج کے دن کی تیاری کی تھی، اور ایشل، وہ جسے کبھی بے وقوف سمجھا گیا، آج کمرہ عدالت میں شیرنی بن کر کھڑی تھی۔ گلفام اس کی پشت پر بیٹھا تھا، اس کی نظروں میں فخر، محبت اور جنگ کا رنگ یکجا تھا۔ میلارڈ، ثانیہ کی آواز کمرے میں گونجی، ہم عدالت کے سامنے ایشل آفندی پر کیے گئے قاتلانہ حملوں کی مکمل رپورٹ اور زہریلی دوا کی لیب رپورٹس رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان افراد کے نام بھی جن پر ان حملوں کا شبہ نہیں بلکہ ثبوت موجود ہیں۔ کمرے میں ہلچل ہوئی۔ ایشل نے ایک USB فولڈر جج کے سامنے رکھا، اور اس میں وہ فون کالز، آڈیو ریکارڈنگز اور خفیہ ویڈیوز ہیں جن میں میری خالہ، ان کی بیٹی انایا اور فرحاد مل کر میرے قتل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور یہ رہا وہ ملازم جس نے میرے کھانے میں دوا ملائی۔
ایک ایک کر کے عدالت میں ریکارڈنگز چلائی گئیں۔ یہ خالہ کی آواز تھی۔ فرحاد گلفام کے ساتھ اس کا لگاؤ کمزور پڑے گا اگر وہ اسے بوجھ سمجھے۔ بس اس کی ایسی صحت خراب کرو کہ گلفام تنگ آ جائے۔ فرحاد ہنستا، آپ فکر نہ کرو، ایک بار گلفام الگ ہو گیا تو کمپنی میرے قدموں میں ہوگی۔ جج نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ سراسر مجرمانہ سازش ہے۔ خالہ جو کمرہ عدالت میں موجود تھی چیخیں مارنے لگیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس لڑکی نے ہمیں پھنسانے کے لیے جال بچھایا ہے۔ ایشل آگے بڑھی۔ اس کے لہجے میں پہلی بار ایک ایسی آگ تھی جو ہر کمزوری جلا ڈالتی ہے۔ میں نے آپ کو ماں کی طرح سمجھا اور آپ نے بدلے میں مجھے مارنا چاہا۔ میری جان لے کر آپ کیا پا لیتی؟ فرحاد کو ہتھ کڑیاں لگ چکی تھیں۔ خالہ کی بیٹی کو پولیس اٹھا چکی تھی اور ملازم سب کچھ عدالت میں تسلیم کر چکا تھا۔ جج نے ایک گہری سانس لے کر فیصلہ سنایا۔ عدالت فرحاد کو 5 سال قید بامشقت ایشل پر قاتلانہ حملے کی سازش کے جرم میں خالہ اور ان کی بیٹی کو 3 سال کی سزا سناتی ہے۔ ساتھ ہی عدالت گلفام آفندی پر عائد تمام الزامات ختم کرتی ہے اور کمپنی کی مکمل بحالی کا حکم دیتی ہے۔ کمرہ عدالت میں جیسے زندگی لوٹ آئی۔ گلفام کھڑا ایشل کے پاس آیا اور اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں تیرے جیسا کوئی نہیں جانتا جس نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے موت سے آنکھیں ملائیں۔ ایشل نے نرمی سے اس کا چہرہ اٹھایا۔ میں نے تمہیں نہیں بچایا، میں نے اپنی ذات، اپنی پہچان، اپنی محبت کو انصاف دلایا۔ عدالت کے باہر میڈیا کی چمکتی فلیش لائٹس، سوالات کی بوچھاڑ اور تجسس سے بھرے چہرے ان دونوں کے گرد منڈلا رہے تھے، مگر گلفام اور ایشل کے بیچ کوئی آواز نہیں تھی، کوئی شور نہیں، بس ایک خاموشی۔ وہ خاموشی جو صرف 2 سچے دلوں کے بیچ ہوا کرتی ہے۔ ایک طوفان تھا جو گزر چکا تھا اور اب جو بچا تھا وہ صرف روشنی تھی۔ چند دنوں بعد کمپنی کی گورننگ باڈی نے گلفام کو واپس عہدے پر بحال کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایشل کو بطور لیگل ڈائریکٹر مقرر کیا۔ یہ فیصلہ صرف اعتماد کا نہیں، اس جنگ میں اس کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی تھا۔ ایک شام جب دونوں دفتر کی بالکنی میں کھڑے، نیچے روشنیوں کا سیلاب تھا اور آسمان پر خاموش چاند، گلفام نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے بہت کچھ ہار دیا تھا، لیکن تم نے مجھے میری پہچان واپس دلائی، خود کو ثابت کیا اور مجھے جیتا۔ ایشل مسکرائی۔ میں نے کچھ ثابت نہیں کیا، بس وقت آنے پر خود کو سنبھال لیا اور تمہاری جگہ پر کھڑے ہو کر تمہیں گرنے نہیں دیا۔ گلفام نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب جو وقت ہے وہ تمہارا ہے، تم میرے ساتھ ہو، میری زندگی کی رہنما، میری ساتھی۔ اس دن کے بعد وہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے کی محبت میں مضبوط ہوئے، بلکہ ایک ایسی مثال بن گئے جہاں عورت کمزور نہیں بلکہ فیصلہ کن کردار کی مالک ہو سکتی ہے۔ مہینوں بعد گلفام اور ایشل کا ولیمہ ایک پروقار تقریب میں ہوا۔ فرحاد جیل میں تھا، خالہ اور ان کی بیٹی بیرون ملک روانہ ہو چکی تھی، اور ایک بوجھ جو برسوں سے ایشل کے دل پر تھا وہ اب اتر چکا تھا۔ تقریب کے بعد رات کے سناٹے میں جب دونوں تنہا اپنے کمرے میں تھے، گلفام نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، یہ عشق نہیں، یہ عبادت ہے، اور تم میری عبادت ہو۔ ایشل نے اپنی پیشانی اس کے سینے سے لگا دی۔ مجھے تمہارے سائے میں جینا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔